أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے اس کی ان تمام نعمتوں کے اوپر جو اس نے ہمیں نصیب فرمائی، اور خاص کر اس نعمت پر جس کا تعلق ہماری روح سے ہے، ہماری ابدی زندگی سے ہے، دین کی نعمت، ایمان کی نعمت، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے رابطے کی نعمت، جس کا بہت واضح ظہور آپ کے اور ہمارے اس طرح سید الشہداء کی عزاداری میں موجود ہونے سے ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند متعال مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے نظر اللطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے دین و دین کے اندر جو کچھ انسان کو اپنی ہدایت کے لیے چاہیے تھا وہ ارشاد فرمایا. اس میں کچھ ایسے احکام ہیں جو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانے ہوتے ہیں. مثلا دین کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہمسایوں کے ساتھ کیسے پیش آؤ، تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. کچھ اس طرح کے احکام ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو نظریے کی حد میں ہوا کرتے ہیں، جن سے در حقیقت ہماری زندگی کا پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے. عام لوگ زیادہ تر احکام کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ظاہر کی ایک حد ہوتی ہے اثر انداز ہونے کی، لیکن جو اصلی اثر حاصل ہوتا ہے وہ اس باطن سے اور اس نظریے سے ہوتا ہے جس کے اوپر اس ظاہر کو انجام دیا جاتا ہے. تو مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھے گا جس کے اندر روح نہ ہو تو اس نماز کا وہ اثر نہیں ہوگا. کوئی شخص حتیٰ اگر انفاق کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اور اس میں وہ اسپرٹ نہ ہو تو اس کا معاشرے پہ وہ اثر نہیں ہوتا. در حقیقت یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین نے جب کوئی حکم دیا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے وہ باطن ہے کیا. معمولاً ہم انسانوں کے اندر جو عادت ہوتی ہے وہ صرف ظاہر کو دیکھنے کی ہوتی ہے، اور یہاں پر ایک بہت بڑا خطرہ دین کو لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کا جو بھی آپ حکم لیں گے اس میں دو حصے ہوں گے. ایک اس کا ظاہر ہوگا
فارسی کی ایک اصطلاح اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں شعار، یعنی نعرہ، ظاہر۔ تو مثال کے طور پر ایک اس کا شعار ہوگا، ظاہری طور پر جو کچھ ہوگا، اس کے بعد اس کے پیچھے اس کا ایک شعور ہوگا، اس کی ایک فکر ہوگی۔ تو جو مشکل ہم لوگوں کے سامنے معاشرے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شعار باقی رہ جاتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر دین کے اندر ایسا ہو جائے، شعار باقی رہے اور شعور ختم ہو جائے، سامنے تو ظاہر میں چیز ہے، لیکن باطن میں جو اسپرٹ ہونی چاہیے تھی، جو روح ہونی چاہیے تھی، وہ باقی نہ رہے، تو پھر ایک اور مشکل پیش آتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ظاہر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور اس کو آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر شاید یہاں رہتے ہوئے احساس نہ کر سکیں، لیکن چونکہ آپ سب لوگ ظاہر کسی اور معاشرے میں رہے ہیں، پاکستانی معاشرے میں یا ہندوستانی معاشرے میں، تو وہاں آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ وہاں پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں لوگ، جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ یہ جو جانور کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے کہا دین کا ہر حکم ایسا ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو معاشرے میں اس وقت ہے، قربانی ہوتے وقت کیا قربانی کی روح بھی معاشرے کے اندر ہے یا نہیں؟ صرف ظاہر باقی رہ گیا۔ تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ظاہر تو ہے لیکن باطن پر توجہ نہیں ہے۔ اچھا باطن پہ توجہ ہوتی تو کیا ہوتا، کیا نشانی ہے اس بات کی؟ تو ظاہر ہمیں پہلے باطن کا شعور لینا پڑے گا کہ باطن ہے کیا۔ تو مثال کے طور پر اس قربانی کا باطن تھا کہ یہ یاد دلائے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اللہ کا حکم جانتے ہوئے قربان کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کے حکم کی خاطر اپنے عزیز فرزند کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی، اپنی کسی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ اس قربانی کا باطن ہے۔ اچھا جو لوگ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، انہیں یہ یاد رہتا ہے؟ ظاہر کہ نہیں، آج کل کم سے کم نہیں۔ اچھا یہ جو قربانی ہو رہی تھی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر انجام دیا، اور جو قربانی تھی اس کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا۔ جو جانور آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ، اس کو قربان کیا اور اس کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا۔ تو کیا یہ لوگ جو جانور قربان کر رہے ہیں، یہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کا قرب مانگ رہے ہیں یا فخر فروشی مانگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر برتری مانگ رہے ہیں؟ یہ بہت اچھی مثال ہے کہ ایک معاشرے کے اندر کس طریقے سے باطن چلا جاتا ہے، ظاہر باقی رہ جاتا ہے۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے ابھی ایسی آوازیں آپ کو معاشرے میں آنا شروع ہو گئی ہوں گی۔ اب لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ بھئی یہ جو ہم اتنی بڑی تعداد میں جانور ذبح کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی جگہ ہم لوگوں کو پیسے کیوں نہیں دے دیتے؟ ہاں بات صحیح ہے کہ بھئی اگر قربانی صرف اس لیے ہونی ہے کہ کچھ لوگ کچھ گوشت کھائیں، تو گوشت کھانے میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، تو کیا فضیلت ہوئی پھر اس قربانی میں؟ تو ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی قربانی کرنی ہے تو پھر تو بہتر ہے کہیں اور پیسے دے دو، لیکن ہاں اگر وہ قربانی کرنی ہے جو اللہ کی یاد میں کرنی ہے، اس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی پیسہ نہیں ہو سکتا، اس میں قربانی ہی ہونی چاہیے۔ کیسی قربانی ہونی چاہیے؟ اگر باطن ہو تو کیا ہوگا؟ تو مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ بھئی جب تم قربانی کرنے لگو تو اللہ سے عہد کرو کہ خدایا آج تو میں جانور قربان کر رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو قربان کروں گا، تیری راہ میں قربانی دوں گا۔ آج تو جانور قربان کر رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو قربان کرنے گئے تھے، میں بھی کر دوں گا۔ اس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی پیسہ نہیں ہو سکتا، ہاں اس نیت کی ریپلیسمنٹ میں کوئی پیسہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پھر بہتر ہے جانور بھی قربان ہو۔ عزیزان محترم، جو کچھ میں اور آپ عزاداری میں کر رہے ہیں یہ بھی ایسا ہی ہے، اس کا بھی ایک ظاہر ہے، اس کا بھی ایک باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر اجتماع ہے،
بہت ضروری ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، ظاہر کی اتنی قیمت ہے کہ اس کی خاطر بھی بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی ہم قربانی ختم کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو میں کہوں گا نہیں، یہ کام نہ کرو، اس کو باقی رکھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ظاہر بھی ختم ہو گیا تو پھر تو باطن تک پہنچنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا. کیسے پہنچیں گے؟ ابھی تو یہ امکان ہے کہ ہم کچھ لوگوں کے سامنے عرض کریں، لوگ اپنے ذہن سے سوچیں کہ بھئی کیوں خدا نے ہمیں حکم دیا تھا. کل اگر ایسی رسمی ختم ہو گئی اور وہ جیسا کہ ہم لوگ کیا معمولاً اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں وہ ہونے لگا، تو پھر تو یہ امکان ہی ختم ہو جائے گا. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کو باقی رکھیں اور ظاہر کے پیچھے باطن کو باقی رکھیں. اور باطن کو باقی رکھنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت علی سید الشہداء کے اندر ایک ظاہر ہے جمع ہونا، آنا، سیاہ پوش ہونا، فرش پہ بیٹھنا، سید الشہداء کا ذکر ہونا، اس میں مرثیہ ہو، اس میں مصائب ہو، اس میں ماتم ہو، اس میں فضائل ہو، دین کی تعلیمات ہوں. اور ان سب کے پیچھے ایک باطن ہے، وہ یہ کہ آپ نے کیا سیکھا. ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ قربانی کی یاد میں کر رہے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں جس کے لیے امام نے قربانی دی تھی. یعنی جو کچھ قربانی کا ہدف تھا وہ عزاداری کا ہدف ہوگا. جو کچھ اہداف تھے قربانی کے وہ اس عزاداری کے ذریعے حاصل ہوں گے. اگر امام نے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا مطلب ہے ہر عزاداری اسلام کو زندہ کرے گی. سید الشہداء نے قربانی دی تاکہ انسان کا سویا ہوا ضمیر جاگے، اس کا مطلب ہے عزاداری بھی یہی کام کرے گی. ہمیں کنیکٹڈ رہنا ہے اس قربانی سے، ورنہ ہم رسم میں تبدیل ہو جائیں گے. اور یہ رسم نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ پیغام ہے، اور اس میں ایک بیداری ہونی چاہیے. اب یہ جو ہم اتنے دعوے کر رہے ہیں یہ رسم نہیں ہے، یہ پیغام ہے، یہ بیداری ہے، یہ تعلق ہے اہل بیت سے، ان کی قربانی کا تسلسل ہے. اب آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ بھئی مثال کے طور پر آج 5ویں مجلس ہے، ہم نے جو 5 دن جو کچھ کیا اس میں وہ بیداری حاصل ہو رہی ہے؟ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ایسا ہو ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، تو مجھے اپنے آپ سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ بھئی ہم بھی تو پھر وہی قربانی کی طرح ہو گئے، نعوذ باللہ تعالی. تو آپ کو اور ہمیں اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی کہ یہ ایام جس کے اندر میں اور آپ سید الشہداء کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، یہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی لا رہا ہے. یہ جو ہم نظریاتی باتیں کر رہے ہیں، یہ نظریاتی باتیں آپ کی زندگی میں عمل سے جب تک نہیں جڑیں گی. نظریے تو صرف دماغ کا کھیل ہوتے ہیں. حالت نظام میں جو موت سے چند منٹ پہلے انسان کے اوپر آتی ہے، زیادہ تر دماغی کارروائیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. اگر یہ نظریے ہمارے عمل میں ریفلیکٹ نہیں ہوئے، یہ سارے نظریے موت سے پہلے ختم ہو جائیں گے. ہم لوگوں نے جتنی ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو عمل میں سرایت نہ کریں، یہ موت کے وقت بھلا دی جاتی ہیں. جتنے انسان ایسے فلسفے سیکھتا ہے، ایسے علوم سیکھتا ہے جو اس کی پریکٹسز میں نہیں آتے، یہ موت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں. جب اس دنیا میں واپس آتا ہے جہاں سے اس کو در حقیقت بھیجا گیا تھا، تو جا کے دیکھتا ہے کہ وہ سارے جو اس نے الفاظ سیکھے تھے وہ ختم ہو گئے. کیا باقی رہے گا؟ وہ باقی رہے گا جس پہ عمل ہوا ہے. کیونکہ اس دنیا سے اس دنیا کا سفر صرف عمل نے طے کرنا ہے، باقی کسی چیز نے طے نہیں کرنا. جس طرح ہمارے لباس نہیں جائے گا، جس طرح ہماری دوسری لوازمات نہیں جائیں گے، اس طرح یادداشت اور میموری بھی نہیں جائے گی. جس کا تعلق عمل سے ہوگا، ہاں وہ جائے گا، وہ سب جانا. تو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس مجلس سے کچھ سیکھ رہے ہوں، تبدیلی ہو رہی ہو. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بھائی نمازوں پہ توجہ دیجیے. ایسا نہ ہو کہ یہ 10 انتہائی اہم راتوں میں ہماری دنوں میں ہماری نمازیں اس کیفیت پہ نہ ہوں. اور معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کہیں آنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، تو وہ اس تیزی میں بعض اوقات یہ بھول جاتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. تو مثلا مولا جنگ صفین کے اندر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت کب ہوا. کوئی آ کے پوچھتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا دیکھ رہا ہوں نماز کا وقت کب ہوا.
تاکہ ہم روک کے نماز پڑھیں. تو اس نے کہا کہ مولا جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھیں. تو امام نے فرمایا کہ پھر ہم جنگ اور کس لیے کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی بندگی کے لیے کر رہے ہیں نا. یہ عزاداری کہ ہمیں بندہ بنانے کے لیے نہیں تھی. اس کا کام ہے ہمیں بندہ بنائے. تو اگر فرض فرمائیے اسی بندگی کے ہدف کے پیچھے میں کچھ ایسے کام کر رہا ہوں جس سے میری بندگی انہینس نہیں ہو رہی ہے، اس میں بہتری نہیں آ رہی، آپ کو مجھے بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ بھئی نمازوں پہ توجہ دیجئے، نمازوں کو بہتر سے بہتر بنائیے. اور اس میں کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے. جب انسان کھڑا ہو، چاہے وہ مرد چاہے عورت، جسچر کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، فلسفیز چینج نہیں ہوتی. تو مثال کے طور پر جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں قیام میں، تو یہ سوچی جیسے ہی کھڑے ہیں جیسے آپ خدا کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. رکوع کرتے وقت یہ سوچیں مجھے اللہ کے حضور اپنی جان قربان کرنی ہے. اسی طریقے سے مختلف جملات جو آپ کہہ رہے ہیں، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی دی ہوئی حول و طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھ. اس پہ یقین ہے کیا کہ جو کچھ کرتا ہوں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہوں؟ کتنا اہم توحیدی جملہ ہے یہ. نہیں معلوم کتنی چیزوں کو ہم خدا کی پیرالل سوچ رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکلی. تو یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے. کیا میری کی ہوئی باتیں اللہ کی حمد کہلائے جانے کے قابل ہو گئی ہیں؟ تو نماز توجہ سے دے. پھر اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ بھئی قرآن کریم کو اہمیت دیجیے. سید الشہداء وہ ہیں جنہوں نے فرمایا ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے. قرآن کریم صرف قرأت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، قرآن کریم سمجھنے اور شعور کے لیے ہونا چاہیے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مثال پر ہر روز 5 صفحے قرآن کریم پڑھیں، کم سے کم 1 صفحہ تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تاکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کرتے. قرآن پڑھنا اہم ہے، اس میں بھی اپنی نورانیت ہے، لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے. سمجھنا انتہائی اہم، بہت ضروری ہے. آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے مولانا حسنین تشریف لائیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. تو یہ باتیں ہمیں اور آپ کو اپنی تربیت کی طرف لے جانے کے لیے بہت ضروری ہیں کہ ہم سوچیں نماز میں خضوع اور خشوع کیسے بڑھائیں. بہت کچھ لکھا گیا ہے، کچھ نہیں. اگر آپ اردو میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا، تو آیت اللہ دستگیر کی کتاب خاشعین کی نماز، شاید وہ ٹیکسٹ بک کے طور پر پہلی کتاب ہو جو انسان ضرور پڑھ لے، تاکہ اس کی نماز میں خضوع اور خشوع آئے. توسل بھی کرے، ہر نماز کی نیت سے پہلے وقت کے امام سے توسل کرے، مولا میں اچھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میری نصرت فرمائے کہ میں اچھی نماز پڑھوں. مسلسل کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت آپ یہ سوچیں کہ کس کے سامنے کھڑے، کس کے سامنے کھڑے، کس سے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں اور یہ نہ سوچوں کہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں اور ادھر ادھر دیکھتا رہوں اور کہتا رہوں، آپ سب کے حق میں اہانت ہوگی، میں نے انسلٹ کی آپ کی. اچھا اگر میں یہی کام خدا کے ساتھ کروں. بعض نمازیں اسی لیے روایات کے مطابق خدا ہم سب کو محفوظ فرمائے اس مصیبت سے، فرمایا لپیٹ کے واپس پھینک دی جاتی ہیں کہ بھئی ان میں کوئی توجہ نہیں ہے، ان میں خدا کی عظمت و جلالت کا ذکر نہیں ہے. اللہ اکبر تو کہتا ہے، خدا کو مانتا کہاں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں خضوع اور خشوع نماز کے اندر. اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کردار کے اوپر توجہ دیں. آج چند اس سلسلے میں جملات عرض کریں گے اور اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا آپ کا. ایک اور سوال جو ہم نے اٹھایا اور اس کے اوپر جواب نہیں دیا اور کہا کہ آپ اس کے اوپر غور فرمائیں، کسی نے کہا کہ نہیں اس کا جواب ہم چاہیے. معمولاً میں کوشش کرتا ہوں سوال ہوں جس کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. 2 دن 3 دن میں اگر جواب نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں، آپ اس کے اوپر تھوڑا سا وقت لگائیے، اسکالرز سے معلوم کریں. تو میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا کہ کیوں سید الشہداء کی شہادت کے وقت معجزات رونما نہیں ہوئے، اور یہ بہت اہم پوائنٹ تھا کہ کیوں ایسا نہیں ہوا. تو میں چند منٹس آپ کے لوں گا، لیکن چند منٹس مجھے خطرہ ہے کہیں زیادہ نہ ہو جائیں، اسی خاطر میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چند منٹس لیتے ہوئے کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا بیان کر دیں آپ کی خدمت میں، اور پھر موضوع کی طرف آئیں گے جو حسینیت
نصرت امام حسین اور عصر حاضر کی تقاضے ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے معجزوں کے سلسلے میں جو نظام رکھا ہے اور اس میں کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں جن کے تحت معجزہ ہوتا ہے، جیسا کہ خدا متعال نے تمام اعمال کے اندر اس طرح سے رکھا ہے. کوئی بھی چیز بغیر قانون کی نہیں ہوتی، ہر چیز کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو معجزات رونما ہوتے ہیں ان کے بھی قوانین ہوتے ہیں. اچھا، بعض اوقات صرف اتنا ہونا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے یہ ثابت ہو کہ یہ جو معجزہ دکھا رہے ہیں ان کا خدا سے رابطہ ہے، بس یہ ثابت ہونا ہوتا ہے. معجزے کا مطلب ہوتا ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. معجزہ اردو میں بھی عجز استعمال ہوتا ہے. عجز یعنی ناتوانی، کمزوری. انسان عاجز ہو گیا یعنی بے بس ہو گیا، بے اختیار ہو گیا. معجزہ یعنی کوئی ایسی چیز جو انسان کی عقل کو عاجز کر دیتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ اس کا خدا سے رابطہ ہو، ورنہ کوئی عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا بنا دیا لکڑی کو، تو کیا کوئی عام انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ تو انسان کہتے نہیں، کوئی عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا، صرف وہ کر سکتا ہے جس کا خدا سے رابطہ ہو. تو معجزہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے اور اس عجز کے ساتھ انسان قبول کر لیتا ہے کہ اس صاحب معجزے کا خدا سے کوئی رابطہ ہے. تو معجزے کا اصلی کام یہی ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ اس کا خدا سے رابطہ ہے. اس خاطر معجزے کے اندر مثال کے طور پر پریکٹس نہیں ہو سکتی. تو اگر مثال کے طور پر ایسا ہو کہ کوئی پریکٹس کرنے کے بعد کسی کام کو انجام دے تو یہ معجزہ نہیں ہوگا. تو جتنے دنیا کے اندر جادوگر ہوتے ہیں، ٹرکس دکھانے والے ہوتے ہیں، زیادہ تر تو اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ اپنے کام کو معجزہ نہیں کہیں گے. لیکن اگر کوئی معجزہ کہے بھی تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس نے سیکھا ہے. اگر سیکھا ہے اس کا مطلب ہے معجزہ نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ جو لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے 25 دفعہ پھینکیں گے، بنا نہیں بنا، اس کے بعد ایک دفعہ بن گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت صالح نے کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی آئے اور اونٹنی آ گئی. اسی طرح ختمی مرتبت کے معجزات، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے معجزات. تو معجزے کا فنکشن یہ ہے. خدا کیوں معجزہ دکھاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ثابت کرے کہ اس کا خدا سے کوئی رابطہ ہے. یہ ہر معجزے کے ساتھ ہے. بعض اوقات معجزے کے اندر کوئی اور چیز بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ اس کا خدا سے رابطہ ہے، کسی اور دشمن کو شکست بھی دینا چاہتا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے. بڑے عجیب پہلو ہیں معجزے کے. جب کوئی اس پائے کا معجزہ ہو، جیسے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اب یہ بہت بڑا معجزہ ہے یہ کہ مثلا وہ آگ میں پھینکے گئے، ڈالے گئے اور آگ نے ان کو کچھ نہیں کیا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا. خدا تعالیٰ نے یا نار کونی بردن و سلاما کہا اور آگ نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا. اب یہاں ایک پہلو یہ ہوا کہ لوگوں کی عقل عاجز ہو گئی کہ بھئی ایک عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اس کا یقیناً خدا سے کوئی رابطہ ہے. دوسرا کام کیا ہوا؟ دوسرا کام یہ ہوا کہ نمرود ناکام ہو گیا. لیکن یہاں ایک بہت خوبصورت پہلو ہے اور وہ شاید اس کی پیرافری میں رکھنا پڑے گا ابھی، ورنہ اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے. وہی کہ خدا بعض اوقات معجزے کا پلیٹ فارم دشمن کو بنانے کے لیے کہتا ہے. کہتا ہے تم بناؤ پلیٹ فارم. اب آپ تصور کیجئے جو آگ لگائی تھی کس نے لگائی تھی؟ یہ نمرود نے لگائی تھی. جو لوگ بلائے تھے وہ کس نے بلائے تھے؟ یہ نمرود نے بلائے. کیا خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا وہاں؟ نہیں. آگ دشمن نے لگائی، لوگوں کو بھی دشمن نے بلایا. اچھا اگر خدا چاہتا تو اس واقعے سے ایک رات پہلے کوئی طوفان بھیج دیتا، لوگ جمع نہیں ہو پاتے. نہیں کیا خدا نے. چاہتا تو ایک رات پہلے بارش برسانا شروع کر دیتا، وہ ساری لکڑیاں بھیگ جاتی جن کے اندر آگ لگنی تھی. خدا نے یہ کام بھی نہیں کیا. جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک رہے تھے تو جن انسٹرومنٹس کے ذریعے پھینک رہے تھے ان میں کوئی خرابی کر دیتا. نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں پہ ہمیں خدا نمتال کی
قدرت اور حکمت ایک ساتھ ایک اور طرح سے نظر آتی ہے. خدا متعال کا ہمیشہ حکم یہ ہے کہ میں جلدی کیوں کروں، کوئی چیز میرے ہاتھ سے نکل نہیں سکتی تو میں جلدی کیوں کروں. عربی میں اور اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فوت ہونا. ویسے تو اردو میں جب ہم فوت ہونا کہتے ہیں تو اس کا مطلب مرنا ہوتا ہے. عربی میں فوت کا مطلب ہوتا ہے وقت کا، مناسب وقت کا نکل جانا. تو مثال کے طور پر اگر آپ کسی ٹرین کو لینے کے لیے پہنچے اسٹیشن اور ٹرین جا چکی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ وقت فوت ہو گیا. وقت فوت ہو گیا کیا مطلب؟ مناسب وقت نکل گیا. اب ہمارے پاس ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جائے؟ نہیں. تو مثلا اگر مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصرت کرنی ہے تو مجھے آگ لگنے سے پہلے، منجنیق سے پھینکے جانے سے پہلے روکنا ہوگا. لیکن اگر پھینک دیا انہوں نے ایک دفعہ تو پھر معاملہ ختم، میرے ہاتھ سے فوت ہو گیا معاملہ. خدا فرماتا ہے میرے ہاتھ سے کبھی معاملہ فوت نہیں ہوتا، میں تو کبھی بھی دخالت دے دوں گا. کب تک؟ کوئی مسئلہ نہیں، پھینک لینے دو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر گئے، کیا اب بھی خدا کے ہاتھ سے معاملہ نکلا؟ نہیں، اب بھی نہیں نکلا. سب کچھ اس کے ہاتھ میں. تو جلدی کیوں کرے؟ تو پھر خدا متعال فرماتا کہتے ہیں میں جلدی نہیں کروں گا تاکہ دشمن جو کر سکتا ہے کر لے، پھر میں اس کی بے بسی ثابت کروں گا. پھر میں ثابت کروں گا کہ کتنا بے بس ہے. اگر آگ نہیں لگتی نا لکڑیوں میں تو وہ کہتا اگر لگ جاتی تو میں جیت جاتا. تو خدا متعال فرماتے کہتے آگ بھی لگاؤ. اچھا اگر لوگ نہ آتے تو اس کا معاملہ خراب ہو جاتا تو خدا کہتے نہیں تم لوگ بھی بلا دو، سارے کام کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو، گرانا ہے گرا لو. کیا خدا کے ہاتھ سے نکل جائے گا کچھ؟ زمین و آسمان خدا کا لشکر ہے. یہ جو میرے اور آپ کے جسم میں خون بہ رہا ہے کس کے حکم سے؟ یہ جو دشمن مکاریاں کر رہا ہے اپنے دماغ سے، اس دماغ کے اوپر کس کا حکم ہے؟ اگر ہم اس دنیا میں مر جائیں اور کسی اور دنیا میں جائیں تو وہ دوسری دنیا کس کی ہے؟ کچھ ہے جو قبضے خدا سے باہر ہے. تو وقت کہاں نکلا اس کے ہاتھ سے؟ سب کچھ کر لیا، شہید بھی کر دیا، خدا کے ہاتھ سے وقت نکل جائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. ایک ظالم نے 100 سال حکومت کر لی، کر لے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وقت نکل جائے گا اس کے ہاتھ سے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کیونکہ جتنے لوگ حکومتیں کر لیں گے اور مریں گے پھر خدا کے پاس جائیں گے. کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ تو 10 سال اوپر یہاں رہ لو یا اس کے بعد وہاں چلے جانا. پھر کبھی بھی خدا کے ہاتھ سے وقت نہیں نکلتا. جلدی کیوں کرے؟ بلکہ وہ تو اور موقع دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو موقع دیتا ہوں. انما نملی لہم، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ بڑھیں، پھر ان سے ہم حساب لیں گے. تو معجزے دکھاتا ہے خدا نے متعال. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، خدا نے متعال نے کہا ٹھیک ہے تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب دیکھو جو گراؤنڈ تم نے بنایا تھا اسی پہ تمہاری شکست ہوگی، میں اپنا لشکر بھی نہیں بھیجوں گا. یہ خدا کے نظام میں عجیب طاقت ہے. خدا کہتا ہے میں لشکر نہیں بھیجوں گا، لشکر بھی تمہارا ہوگا، گراؤنڈ تمہارا ہوگا، سین تم نے بنایا ہے، شکست پھر بھی تمہاری ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی زندہ واپس آ گئے. کوئی لشکر بھیجا خدا نے؟ نہیں. فرشتوں کی فوج اتاری؟ بالکل نہیں. صرف ایک سادہ سا کام کیا، کہا یہ جو آگ جو میری حکم سے جلی ہے جلتی رہے، نہ بجھے، ابراہیم کو نقصان نہ پہنچائے. بس اتنا ایکسیپشن بھی نہیں دیا کہ آگ بجھے، کہ کیوں بجھے، جلے، ابراہیم کو نقصان نہ پہنچائے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکل کے آئے تو کیا اطراف میں اس کی حرارت محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ اسی طرح حرارت محسوس ہو رہی تھی. حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں کر رہی تھی. یہ خدا کا نظام ہے، خدا جلدی نہیں کرے گا. فرق یہاں پر ہے. اب ہم سے کوئی پوچھے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا جلدی نہیں کرتا، تو خدا نے جلدی نہیں کی. عاشور کے اندر جو ہونا تھا وہ ہونے دیا.
لیکن پھر بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر بالآخر حضرت ابراہیم نہیں جلے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں لگی تھی، سید الشہداء کیوں شہید ہوئے؟ تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے اس کو ذبح عظیم بنانا تھا۔ اگر یہاں بھی امام بچ جاتے تو یہ ذبح عظیم کہاں تھی پھر؟ یہ تو ان تمام قربانیوں کے تسلسل میں ایک اور قربانی تھی۔ خدا متعال نے ہمیں کیا دکھایا؟ خدا متعال نے ہمیں یہ دکھایا کہ دیکھو، اس سے پہلے میں نے اپنی حجت کو ہمیشہ بچا کر جتایا تھا، اب میں قربان کر کے جتاؤں گا، اب قربان کر کے جتاؤں گا۔ تو دشمن پہلے ایک لمٹ کے اندر محدود تھا، وہ کیا؟ ابراہیم کو کچھ نہیں ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب کربلا کے اندر یہ لمٹ بھی ختم۔ اور یہ بہت عجیب بات ہے، حضرت اسماعیل فرزند ابراہیم کچھ نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی کے تختوں کے اوپر باقی رہے، لیکن حضرت علی اصغر شہید ہو گئے۔ اور خدا تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، یہ جو باقی سب تھے وہ سب تھے، یہ میرا حسین ہے، یہ حسین ہے، ایسی قربانی دے گا جو کسی نے نہیں دی تھی۔ یہ منزلت ہے امام حسین کی، وہ قربانی جو آج تک نہیں ہوئی تھی۔ اور مصائب کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کی چند جملات اور عرض کرتا آپ کی خدمت میں۔ اور یہاں پر ایک اور بہت بڑا درس ہے، کافی وقت ہو گیا اس کے اندر ہی، بہت بڑا ایک درس ہے میرے جیسے انسان کے لیے، آپ کے جیسے انسان کے لیے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر حضرت سید الشہداء کی قربانی نہ ہوتی، اعوذ باللہ، تو میں سوچتا کہ پتہ نہیں جب میرے لیے آگ لگے گی تو آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی، مجھے جلائے گی یا نہیں جلائے گی۔ حضرت ابراہیم کو تو نہیں جلایا، میرے لیے اگر کوئی آگ لگی تو مجھے جلائے گی یا نہیں جلائے گی، میں ڈرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھے، ان کو خدا نے آسمان پہ بلا لیا۔ اگر میں سولی پہ چڑھنے والا ہوتا تو میں ڈرتا کہ مجھے تو آسمان پہ نہیں بلائے گا خدا۔ تو امام حسین کے ذریعے خدا نے میرے جیسے انسان کو یہ کہا کہ دیکھو، بعض اوقات لاشا بھی پامال ہو جاتا ہے، گردن بھی کٹ جاتی ہے، خاندان بھی اسیر بن جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ تو تم مت سوچنا کہ اگر آگ نے مجھے جلا دیا تو میں ہار گیا، نہیں، دیکھو میرے حسین کا کارنامہ دیکھو، گردن بھی کٹی، لاشا بھی پامال، خاندان بھی اسیر، سر بھی نیزوں پہ، اب بتاؤ کون جیتا؟ دیکھو پھر جیت حسین کی۔ تو تم کیوں گھبراتے ہو؟ جیلوں میں جانے سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ قربانیاں دینے سے کیوں گھبراتے ہو؟ دیکھو اتنا سب کچھ ہو گیا، اتنا تو تم نہیں کر پاؤ گے نا جو کچھ حسین نے کیا، پھر بھی جیت حسین کی۔ حسینی بنو، گھبرانا کس بات کا؟ کیا یہ سب خدا کی قبضہ قدرت میں نہیں ہے؟ تو قربانی کے وقت گھبراؤ کیوں؟ یہ سید الشہداء کی اس قربانی نے ہمیں سکھایا۔ تو بہت عظیم الشان حکمتیں سید الشہداء کی اس قربانی کے پیچھے۔ خدا متعال انشاءاللہ ہمیں شعور اور عمل میں اس کو سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرمائے۔ درود پڑھتے ہوئے اگر آپ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تو شاید اب بچے آنے والے ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد
محمد وعجل سید الشہداء کے واقعے سے جو درس ہمیں سیکھنے چاہیے اس کی مناسبت سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، اور اس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جب سید الشہداء کی اس شہادت کے پیچھے نظریے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انسان کی ایک حقیقت نظر آتی ہے۔ انسان بدن میں محدود نہیں ہے، انسان کی ایک روح ہے۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دنیا اس پہ ختم نہیں ہوگی، زندگی اس سے بڑھ کر۔ جو اسلام کا تربیت کرنے کا طریقہ کار ہے وہ جبر کر کے اعمال کروانا نہیں ہے، جبر کر کے خدا تعالیٰ اعمال نہیں کرواتا، بلکہ پرسیپشن تبدیل کر کے ہم سے اور آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کیجیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور میں نے شاید کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم مختلف سوسائٹیز میں رہ رہے ہیں، مثلا یہاں پر حتیٰ پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو نسبتاً قدامت پسند کنزرویٹو سوسائٹیز ہیں، سب کے سامنے چیلنج اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری زبانیں رہیں گی یا نہیں۔ یہ چیلنجز بہت چھوٹے ہیں۔ یہ جو آپ کے اور میرے ذہن میں ہوگا کہ رہبر معظم نے گزشتہ سالوں کے اندر بہت شدید اصرار کیا تھا ایک موقع کے اوپر ثقافتی الغار کا، کافی عرصے پہلے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اسلامی دنیا ہے اس کو ثقافتی الغار کا سامنا ہے، کلچرل انویژن ہو رہا ہے۔ یہ کلچرل انویژن کیا ہے کہ مثلا ہمارا کالر کون سا ہوگا، ہم کون سا کپڑا پہنیں گے؟ نہیں، کپڑے کی اپنی لمٹس ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی بھی کپڑا پہن سکتے ہیں۔ کلچرل انویژن ظاہری چیزوں میں نہیں ہے۔ کلچرل انویژن کس چیز کے اندر ہے؟ آپ انسان کو بدن دیکھیں گے یا روح دیکھیں گے؟ یہاں کلچرل انویژن ہے۔ کلچرل انویژن یا ثقافتی الغار اس میں ہے کہ آپ آخرت کو اہمیت دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اگر آپ سید الشہداء کی معرکے کے اوپر توجہ فرمائیں تو وہاں خود بخود کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو پرسیپشن کا تبدیل ہونا ہے یہ تربیت کا سب سے بڑا آسان طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بچے کو سمجھاتے رہیے تم نماز پڑھو، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا۔ ممکن ہے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھوانے کے لیے پورا دن لگ جائے، پہلے صبح کے لیے اصرار کرتے رہیے، پھر دوپہر کے لیے اصرار کرتے رہیے، شام میں آخر میں جا کے وہ نماز پڑھ دے گا۔ لیکن ایک اور کام کر سکتے ہیں، اس اصرار کے ساتھ ساتھ آپ اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ تم خلق کیوں ہوئے ہو، ہم ہیں کیوں، کیا ہماری ایگزسٹنس کا کوئی لاجک ہے، اس کو تم نے پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو کام ہے پرسیپشن کی تبدیلی، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو اہل بیت اور اسلام کا تربیت کا انداز ہے وہ ایگزیکٹلی اسی کے اوپر ہے، فکر کو بدلو۔ جیسے ہی آپ فکر کو بدلیں گے اس کی پریکٹسز خود بخود تبدیل ہوں گی۔ دکھاؤ انسان کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم نہیں کسی کو بتا سکے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے تو وہ بدن پہ محنت کرے گا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اسلام نے جو ابتکاری مفاہیم دیے جن کو اگر وہ بیان نہ کرتا دیں تو ہم سب لوگ اس میں جہالت میں مبتلا ہو جاتے، وہ یہی تھے۔ اور جس کو ہم ایک معنی میں کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، نہ دیکھے پہ ایمان لاتے ہیں، وہ نہ دیکھا کون سا ہے؟ ان میں سے ایک حصہ یہی ہے، آپ اپنے وجود میں آئینے کے اندر صرف جسم دیکھ رہے ہیں، خدا کہہ رہے نہیں، اس آئینے میں وجود میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، تمہاری روح ہے وہ کہاں ہے؟ دین مبین نے ہم لوگوں کا جو پرسیپشن تھا ہمارے اپنے وجود کے بارے میں اس کو تبدیل کیا۔ جب اس کو تبدیل کیا تو خود بخود لوگوں کا بیہیویئر چینج ہو گیا۔ وہی عرب جو جاہل تھے، بات بات پہ مر رہے تھے، لڑ رہے تھے، گردنیں کاٹ رہے تھے، تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر غرور اور انانیت سے دو چار تھے، متغاضے ہو گئے، خاضع ہو گئے، اپنی زندگی کو کسی اور چیز میں دیکھنے لگے۔ کہاں پہلے ان باتوں پہ زندگی گزارتے تھے کہ فلاں جگہ کے اوپر گھوڑے کی ریس ہوئی تھی، اس کا گھوڑا جیتا یا میرا گھوڑا جیتا، کہاں اس کے اوپر 40 سال زندگیاں گزار رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد آ گئے، خاضع ہو گئے، حضرت ابو ذر غفاری کی طرح، حضرت سلمان فارسی کی طرح، اصل زندگی کسی اور پیمانے پہ گزارنے لگے۔ اور
یہ وہ کام ہے جو ہمیں حسینیت کے ذریعے سے اپنے اندر کرنا ہوتا ہے کہ بھئی سید الشہداء نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے. اب یہ پیغام کیا پیغام ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کل کہ بھئی یہ پیغام ہے کرامت کا اور شرافت کا. انسان کی کرامت اور شرافت کیا ہے؟ اب یہ الفاظ ایسے ہیں ہمارے یہاں اردو لغت میں اور اردو ادبیات میں بھی کافی استعمال ہوئے ہیں، عربی میں بھی ہیں اور فارسی میں بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، مشہور ہوتی ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. قربتاً الی اللہ سے زیادہ مشہور کون سا جملہ ہوگا؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نزدیک ہونا. کیسے نزدیک ہوتے؟ نزدیک کیسے ہوں گے؟ فزیکلی تو کوئی نزدیک نہیں ہوتا خدا سے، دل سے نزدیک ہوتے ہیں. دل سے کیا نزدیک ہونے کا کوئی ٹینجیبل چیز بتاؤ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اتنا مشہور جملہ ہے، اس کا بھی مفہوم نکالنا مصیبت پڑ رہی ہے. تو اب مثال کے طور پر انسان کی کرامت، انسان کی شرافت، کس چیز کو کہتے ہیں کرامت اور شرافت؟ اس کو ہم کس طریقے سے بیان کریں؟ اچھا اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت سادہ سا اثر ہے. یہ جتنا آپ کرپشن دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، اس کی بنیادی ترین وجوہات میں سے ایک وجہ انسان کا اپنے آپ کو پست تسلیم کر لینا ہے. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پست نہ سمجھے وہ پست حرکت کبھی نہیں کرے گا. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ڈگنیفائڈ دیکھے کہ نہیں میرے اندر ایک وقار ہے، وہ پست حرکت کیوں کرے گا؟ پہلے کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا کہ میں کون ہوں، وہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ میں بھی ایسی پست انسان ہوں، تو پھر وہ پست حرکتیں کرتا ہے. تو پہلے سوسائٹی اس کو پستی سکھاتی ہے، پہلی سوسائٹی اس کو برا ہونا سکھاتی ہے یا بتاتی ہے کہ تم چھوٹے ہو، تم برے ہو، پھر وہ بری حرکتیں کرتا ہے. بچوں تک سے شروع ہو جاتا ہے یہ معاملہ. اگر کسی سوسائٹی کے اندر بچوں کی رسپیکٹ نہیں ہوگی اور بچوں کو جو انسانیت سکھائی جانی چاہیے وہ نہیں سکھائیں گے، بچے انسانیت میں ڈگنیٹی نہیں دکھائیں گے، پستی دکھائیں گے. اب اس ڈگنیٹی اور اس کے مقابلے میں اس پستی کو کیسے بیان کر سکتے ہیں، اس کا پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹیشن ہوگا؟ چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. معمولی سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر ظاہر میں دیکھیں معمولی سے لگتا ہے، لیکن اگر سیکھنے پہ آئے تو اس میں بہت تفصیل آئے گی. اب واقعات میں ایسا موجود ہے کہ مثلا کوئی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں دنیا کمانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کیا کرو گے؟ کہنے لگا نہیں میں غریب ہوں، میری آرزو یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے سمجھانے کی کوشش کی، جنت کا بتایا، آخرت ہے، اللہ کی برکتیں کچھ اور طرح سے بھی ہوتی ہیں. نہیں سمجھ میں آیا، کہنے لگا نہیں آیا اللہ کے رسول میں دولت چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے 2 درہم لے لو، جو بھی کام کر رہے ہو اس میں میرے یہ 2 درہم شامل کرو. تو گویا اس نے کہا کہ 2 درہم سے کیا ہوگا اس سے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شروع کرو. اب یہ کسی انسان کی نااہلی کتنی ہونی چاہیے کہ اس کی کھوپڑی میں یہ بھی نہ آئے کہ اگر رسول کچھ دے رہا ہے تو 2 درہم دے یا پتھر دے، اس کی اہمیت ہوتی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم دینے والا نہیں دیکھتے، جو چیز دے رہا ہے وہ دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے جو دے رہا ہے وہ کون ہے. یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ وہ کیا دے رہا ہے؟ یہ فقیری حرکتیں کرتے ہیں، بھکاری حرکتیں کرتے ہیں. بھکاری کسی سے کچھ لیتا ہے، بعد میں جب وہ جانے لگتا ہے دیکھتا ہے کتنے دیے اس نے. یہ بھکاریوں کی حرکتیں ہیں. جو ڈگنیفائڈ آدمی ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کیا ملا، وہ یہ دیکھتا ہے کس سے ملا، تعلق کس سے بنا. تو اس نے 2 درہم لیے، بزنس میں لگائے. ظاہر ہے کہ ہونا یہی تھا کہ اس کو مالدار ہونا تھا. مالدار ہوا، تھوڑا سا مالدار ہوا. صبح کی نماز میں نہیں آیا کہ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تم نہیں آئے؟ کہنے لگا کہ ہاں میں رات کو دیر سے سویا، مثلا اتنا زیادہ مشغول ہو گیا ہوں میں نہیں آ پاتا ہوں، تو اب میں نے گھر میں ہی پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ ڈیلی نمازوں سے وہ غائب ہونا شروع ہو گیا مسجد سے. اللہ کے رسول نے کہا اس سے پوچھو کہ بھئی وہ اب سے مسجد آنا بند کر دیا، پہلے تو اتنی دیر سے آ جایا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں چونکہ میرے پاس جانور زیادہ ہو گئے تھے تو شہر میں مجھے جانور رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، تو میں نے مدینے سے باہر ایک جگہ لے لیا. آج کل میں وہاں شفٹ ہو گیا ہوں، لیکن میں جمعے آؤں گا آپ کے پاس.
جب میں کبھی واقعہ پڑھ رہا ہوتا ہوں نا مجھے بالکل ہمارے بچوں کی وہ باتیں یاد ہیں. میرے پاس ایک ایسی ڈگری ہے جس کا کوئی امپلیمنٹیشن ہمارے وطن میں ہے ہی نہیں, اس لیے میں کہیں اور رہوں گا. صحیح. تو البتہ ہمارا ملک کون سا مدینہ ہے, جواب میں آپ کہہ سکتے. بہرحال وہ چلا گیا, اس نے کہا کہ میں جمعے آؤں گا, پھر آخر جمعے میں بھی نہیں آیا. اللہ کے رسول نے پھر کہلوا کے بھیجا کہ بھئی تم جمعے بھی نہیں آئے. تو اس نے کہا کہ اب مثلا میرا کاروبار اتنا زیادہ پھیل گیا ہے, میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں. پھر ایک دفعہ زکوٰۃ لینے والا گیا اور اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول, اس نے زکوٰۃ بھی نہیں دی. وہ کہہ رہا میں اتنا پیسہ کیوں دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کو ایک دفعہ ہم سے مل لو. آیا اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول نے کہا تمہیں یاد ہے تم دولت آنے سے پہلے کیا تھے؟ تم نے سوچا تھا تم یہ ہو جاؤ گے؟ آج تم ہمارے بندے کو کہہ رہے ہو کہ میں اتنا پیسہ کیوں دوں؟ تم نے سوچا تھا یہ؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے نہیں سوچا تھا, میں اتنا بدبخت ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم کو یاد نہیں میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ تم کیوں اس کے پیچھے گئے؟ کہنے لگا مجھ سے غلطی ہوئی. رسول اللہ نے فرمایا میرے 2 درہم واپس کرو. کہنے لگا اللہ کے رسول میں پوری زکوٰۃ دے دوں گا. کہا نہیں میرے 2 درہم واپس کرو. معاملہ ختم ہو گیا, سارا بزنس ختم, اپنی جگہ واپس آ گیا پرسکون. کہنے لگا یہ ٹھیک ہوا. یہ ایک مانگنے والا ہے, اس نے پیسہ مانگا, اللہ کے رسول نے پیسہ دے دیا. لیکن الحمدللہ رب العالمین اس آدمی کی کسی نیکی نے اس کو دین سے باہر نہیں نکلنے دیا, باقی رہ گیا. الحمدللہ رب العالمین. محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہ کے رسول نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایک اور واقعے کے اندر اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں کوئی کام کروانا تھا, کسی مزدور کو بلایا اور اس مزدور سے کہا کہ یہ کام ہونا ہے, تم یہ کام انجام دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کتنے پیسے لوگے, اجرت بتاؤ. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے اجرت کیسے لے سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں اجرت طے کرو پہلے, تاکہ تمہارا کام جو ہو وہ ہمیں پتہ ہو کتنے پیسے دینے. کہنے لگا نہیں میں آپ سے اجرت نہیں لینا چاہتا. اصرار ہوا, کافی اصرار ہوا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کام شروع کرو. اس نے کام شروع کیا. اللہ کے رسول وہیں تشریف فرما رہے, گویا اس کی ہمت بندھانے کے لیے. باتیں کرتے کرتے اچانک اس نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں. صحیح ہے, آدمی ہوشیار ہے. اس نے سوچا 5-6 درہم لے کے کیا کروں میں جنت لے لیتا ہوں. اچھا یہ جو 2 آدمی ہیں ان کی ڈگنیٹی میں کچھ ڈفرنس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ان کے اندر کچھ فرق ہے؟ بہت فرق ہے. اس نے رسول اللہ سے سکے مانگے, دنیا مانگی ہے, اس کا کوئی مقابلہ اس سے نہیں ہوگا جس نے جنت مانگی. اس نے کہا اے اللہ کے رسول یعنی سکے تو میں نہیں لوں گا آپ سے, لیکن اگر مجھے کچھ چاہیے تو آپ جنت کے لیے میرے لیے دعا کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا تم عمل کرنا. عمل کرنا یعنی ایسا نہیں کہ میں تم کو جنت, مثلا تم مجھ سے سکے مانگتے میں تمہیں سکے دے دیتا چونکہ تم نے جتنا کام کیا اس کے سکے میں تمہیں دے دوں گا. لیکن اگر تم یہ چاہ رہے ہو جنت دوں تو ٹھیک ہے تمہیں جنت کے لیے کوالیفائی کرنا پڑے گا, کم از کم منیمم پہ تو آؤ کم از کم, تو پھر بعد میں میری دعا تمہارے کام آئے گی. اس کو ہم کہتے ہیں شفاعت. ساتھ چلنے کے قابل تو بنو, پھر میں اٹھا کے لے جاؤں گا تمہیں. تم ساتھ چلنے کے قابل تو بنو کم از کم. تو اس نے کہا آپ دعا کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں دعا کروں گا تم عمل کرنا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں عمل کروں. کیا عمل کروں گا بتا دیا, یہ کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ 2 واقع ہو گئے. دونوں کی طبیعت کے اندر ڈگنیٹی آپ کو تھوڑا سا ڈفرینس لگے گا. اب تیسرا سوچئے, اللہ کے رسول فجر کے وقت سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لائے, دیکھا نیمے تاریکی مسجد کے اندر ایک جوان کونے میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے سر اپنا زانو کے اوپر رکھا ہوا ہے, تو اس کا سر جھکا ہوا ہے. اللہ کے رسول تشریف لائے اور اس کو تھوڑا سا
گویا جگایا، جاگ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا، زانوں کے اوپر سر تھا، اس کو جگایا، اس نے سر اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ زیادہ جاگنے کی وجہ سے، زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہوئی ہوئی ہیں اور صاف نظر آ رہا تھا کہ بہت جاگا ہے، بہت رویا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا اور جیسے کہ پوچھا کرتے ہیں، فرمایا کہ کیسا وقت گزر رہا، کیسا وقت گزر رہا۔ اچھا، اب اس نے فوراً کہا کہ رسول نے فرمایا کیف اصبحت، نہیں کیسا ٹائم گزر رہا، تو اس نے کہا کہ اصبحت علی یقین، میں یقین کی حالت میں وقت گزار رہا ہوں، یقین کی حالت میں۔ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کہے میں یقین کی حالت میں ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، تمہارے ما حال و یقینک، تمہاری یقین کی کیفیت کیا ہے، کس بات کا یقین ہے، کیا دیکھا تو یقین ہے۔ دعوت تو آسان ہے نا، میں یقین میں ہوں، ہاں ٹھیک ہے یقین ہے، تم تو اپنے نام کا بھی یقین ہو سکتا ہے، کیا دیکھا تو یقین ہے۔ کہنے لگا کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے کلیئر ہے، یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، میرا یقین یہاں تک آ چکا ہے، جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یعنی اب جہنم میں نے نہیں جانا ہے، میں نے جنت میں جانا ہے۔ جہنم کو دیکھ لیا ہے، جنت بھی دیکھ لیا، اب اتنا بیوقوف تو نہیں کہ میں جہنم میں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت اچھا ہے، یقین اچھا ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو؟ تیسرا انسان کہنے لگا اللہ کے رسول آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں۔ سکے مانگے؟ نہیں۔ جنت مانگی؟ نہیں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی اس اسٹینڈرڈ پر آتا ہے تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا تم عمل کرو، نہیں اپنی کہا میں دعا کروں گا تم شہید ہو جاؤ، میں دعا کروں گا تم شہید ہو جاؤ، دعا کی شہید ہو گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ان تینوں انسانوں کے اندر کرامت اور شرافت کا فرق نظر نہیں آ رہا ہمیں؟ یہ میں نے کیا دشمنوں کے بارے میں بات کی؟ نہیں، یہ دوستوں کے بارے میں بات کی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن ڈگنیٹی، انسانی شرافت، انسانی کرامت۔ یہ حرام سے کمانے والوں کا تذکرہ ہے؟ نہیں، یہ حلال کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ یہ بے نمازیوں اور فاسقوں کا ذکر ہے؟ نہیں، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو دیندار لوگ ہیں لیکن اپنی دینداری کے اندر تین کیٹیگریز کے اندر ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ مجھے اور آپ کو جو فوراً دیکھنا ہے مجھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں پہنچا ہوا ہوں، میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں، آیا اس کیٹیگری میں جانا چاہ رہا ہوں جس کو خدا کا رسول بھی کہہ رہا ہے کہ مت جاؤ، فائدہ نہیں ہے، اس میں جانے کی خواہش میں مر رہا ہوں، میں ان سے یہ مانگ رہا ہوں، اس کو تو خود کہہ رہے تھے مت جاؤ، کیا فائدہ اس میں؟ ہاں ممکن ہے کوئی ایک آدمی اللہ کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے، خدا نے متعال دنیا کے اندر اس کو معنوی اور حتیٰ مادی رزق کے اندر وہ سد دے، مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس، ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی ہیں، خود ملام المومنین کی ذات مقدس کے پاس مادی وسعت تھی ایک زمانے میں۔ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، یہ کیا مانگے یہ معاملہ ہے اصل، اس کا آبجیکٹو آف لائف کیا ہے؟ آؤ کرامت پہ آؤ، شرافت پہ آؤ، اپنے نفس کی قیمت لگاؤ۔ نفس کی چھوٹی قیمت کیوں لگاتے ہو بقول مولا امیر المومنین کہ بھائی اگر تمہیں اپنے نفس کی قیمت لگانی ہے تو جنت سے کم تو مت لگاؤ، دنیا کے اوپر تو قیمت مت لگاؤ کم از کم۔ تو یہ جو حسینیت ہے یہ انسانیت کو حتیٰ اس جنت کے دام سے بھی باہر نکالنے کی بات ہے۔ ورنہ آپ خود دیکھیے نا، میں اور آپ کتنا ذکر کرتے ہیں شب عاشور، سید الشہداء نے سب کو کہا کہ بھائی میں تم کو جنت کا وعدہ کر رہا ہوں، میں جنت کے جوانوں کو سردار ہوں، کیا کوئی جنت میں میری مرضی بغیر جا سکتا ہے یا اس سے محروم ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ نہیں مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ وہ لوگ تیسری کیٹیگری کے اندر لوگ تھے،
یعنی وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا آپ نے شب عاشور جنت تو ہمیں ویسے ہی دکھا دی ہے. شب عاشور جو کشف ہوا وہ بہت طاقتور کشف ہونا چاہیے. وہ صرف یہ نہیں تھا کہ تم گھوڑے سے کیسے گرو گے، وہ اس دنیا سے لے کے آخرت تک بہت بڑا کشف تھا. اس کے بعد یہ لوگ یقین میں کہیں اور پہنچ گئے تھے. تو وہ گویا وہ جو جوان کہہ رہا تھا میں یقین میں جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، سارے اہل کربلا اس سے بڑھ کر پہنچ چکے تھے. اس کے بعد وہ لوگ جنتوں اور جہنموں کے طلبگار نہیں تھے، یہ خائف نہیں تھے اس کے. یہ کرامت نفسانی یہ ہے، انسان کی کرامت اور شرافت یہاں پہ آتی. اچھا اب ظاہر ہے کہ تو بہت بڑا مرحلہ ہے، مجھے اور آپ کو اس کرامت اور شرافت کو کہیں سے شروع کرنا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توسل کے صدقے میں، ان سے رابطے کے صدقے میں وہ شرافت اور کرامت ہمیں احساس ہوتی ہے. ہمیں اس کو کہیں نہ کہیں اور بہتر کرنا ہوگا، اس کے اوپر اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور وہ محنت کہاں پر ہوگی؟ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی جو شرافت اور کرامت ہے یہ کسی بھی مادی چیز کے اندر تو آ ہی نہیں سکتی. جو سب سے اہم آئے گی وہ آئے گی زندگی کے ہدف میں. اس کے بعد نظر آنی چاہیے انسان کے کردار میں. تو شرافت اور کرامت سب سے اہم نظر آئے گی زندگی کے ہدف میں، اس کے بعد نظر آئے گی زندگی کے کردار میں. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کردار کے اندر وہ شرافت و کرامت نظر نہیں آ رہی تو پھر یہ دعویٰ فضول دعویٰ ہے، یہ پھر لفظ ہے. اب ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر اس سلسلے میں ظاہر ہے کافی وقت ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کے لیے مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کب آفس سے واپس آتے ہیں، کب آپ گھروں سے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا جلدی آنے کی کوشش کریں تو اس میں یہ جو اس وقت کی مشکل ہے پھر یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس وقت مصائب کے لیے ظاہر ہے بہت کم ٹائم رہ جائے گا، پھر اس کے بعد پھر ماتم کے لیے بھی بہت کم ٹائم رہ جائے گا. تھوڑا سا جلدی تشریف لائیں تو ہم مفاہیم کو جلدی سے عرض کر سکیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک شخص آتا ہے مولا سید الشہداء کی خدمت میں اور آ کر کچھ چیزیں طلب کرتا ہے کہ مولا مجھے یہ چاہیے. مولا فرماتے ہیں میں تمہیں دوں گا لیکن پہلے تمہارا امتحان ہوگا. تمہاری معرفت کتنی ہے؟ معمولاً ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی دنیا مانگتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام امتحان نہیں لیتے. اگر سید الشہداء نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو سیکھنے کا موقع ملے گا، ورنہ دنیا دینے میں وہ لوگ امتحان نہیں لیتے. اور ممکن ہے کہ اس نے دنیا سے بڑھ کر کچھ مانگا ہو، یہ بھی امکان ہے کہ اس نے دنیا سے بڑھ کر کچھ مانگا ہو. اس صورت میں بھی امتحان لینے کی ضرورت ظاہر امام کو نہیں تھی، لیکن امتحان کا اگر کہا امام نے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سکھانا چاہتے تھے اور یہ شخص سکھانے کے قابل تھا بھی. سمجھ میں آتی بات. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں دیں گے لیکن پہلے تمہیں اپنی معرفت ثابت کرنی ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ بھی بہت جرأت چاہیے کہ کوئی کہے ٹھیک ہے ثابت کروں گا. کس کے سامنے؟ سید الشہداء کے سامنے. کہنے لگا آپ پوچھئے. تو امام نے پوچھا، فرمایا کہ یہ بتاؤ انسان کے اندر کرامت کیا ہے، ڈگنیٹی کیا ہے انسان کی. یہ ٹاپک کے مطابق صحیح حدیث ہے جو اس وقت ہونی چاہیے، ورنہ مجھے کل پہ جا دینا چاہیے تھا اسے. لیکن اگر میں یہاں پہ مس کرتا تو کل کنیکشن لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. فرمایا کہ بتاؤ انسان کے اندر شرافت کرامت کیا ہے، ڈگنیٹی کیا ہے. تو اس نے سر جھکایا اور سر جھکانے کے بعد کہا علم معہ حلم. میں نے کہا کہ پہلی ڈگنیٹی ہوتی ہے آبجیکٹو آف لائف کے اندر، دوسری ڈگنیٹی ہوتی ہے کیریکٹر کے اندر. تو یہ پوری روایت کیریکٹر کے اوپر ہے. فرمایا کیا ہے اس کے اندر، خاص بات کیا ہے انسان کے اندر جو یہ ہو. فرمایا اس نے کہا علم معہ حلم. انسان کے پاس علم ہونا چاہیے. البتہ علم کا مطلب ڈگری نہیں ہے، علم کا مطلب میری طرح یادداشت سے بولنا نہیں ہے. علم کا مطلب وہ حقیقتیں ہیں جو میرے اور آپ کے وجود کے اندر جا چکی ہیں. اگر میں کہوں میں قیامت پہ یقین رکھتا ہوں، یہ یقین علم نہیں ہے. اگر یہ یقین میرے عمل میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے اب یہ علم ہے.
یہ پھر بات نہیں ہے. پھر کوئی ایک آدمی بے عمل کہے کہ میں قیامت اور سارے یقینوں کا مالک ہوں، تو یہ صرف شاعری کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ لفظ کہہ رہا ہے. اگر یہ مالک ہے اس علم کا تو اس کے عمل میں کیوں نہیں اظہار ہوا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں تو کبھی بریک ہوتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا علم معہ حلم، انسان کے اندر علم ہو، اور علم اس تعریف کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. معہ حلم، حلم کیا مطلب؟ حلم کا مطلب ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گریس. اپنے علم سے دوسروں کے اوپر اگر برتری کا اظہار کرے تو اس کے پاس شاید لفظ کی حد میں علم ہے لیکن حلم نہیں. اپنے علم کو اپنے بینیفٹس اور انٹرسٹ کی خاطر تبدیل کر لے، چھپا لے اور بیچ دے، اس کا مطلب اس کے اندر علم تو شاید لفظ کی حد میں ہے، حلم اس کے اندر نہیں ہے. ڈگنیٹی نہیں ہے اس آدمی کے اندر. تو اس نے بہت صحیح جواب دیا، علم معہ حلم. سستا نہ ہو انسان، اللہ کے سامنے مہنگا ہو، اللہ خریدار ہو اس کا. اور خدا نے قرآن کریم فرمایا اللہ یشتری، اللہ خریدتا ہے. یہ کیوں کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو بیچے؟ تو اس نے کہا علم معہ حلم. سید الشہداء نے کہا صحیح کہا تمہارا جواب صحیح ہے. انسان کے اندر ڈگنیٹی یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، حقائق کا علم. عمارت کتنی اونچی ہے، گاڑیاں کتنی مہنگی ہیں، گھر کتنی قیمت پہ بک رہے ہیں، یہ علم ہے. کیمیکلز کا ایک دوسرے سے ریئیکشن کیا ہے، ہاں ٹھیک ہے شاید اس کے ذریعے انسانوں کی جان بچائی جا سکے، لیکن یہ علم ہے. خود انسان کیا ہے، خدا کی طرف بڑھنا کیسے ہے، علم لو. علم معہ حلم. سید الشہداء نے فرمایا صحیح کہا. اچھا اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ اس آدمی سے کہا یہ تو تم نے بات کہی نہیں تو بہت اچھی بات ہو گئی، تو بہت پائی کی بات ہو گئی. اگر ہر آدمی تو اس پائی پہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ تو اس نے سر جھکایا اور کہنے لگا کہ مال معہ مروہ. اس کے پاس مال ہو لیکن آنکھوں میں شرم ہو. مال کی شوبازی کرے، بے شرم مالدار ہے. کوئی غربت میں مر رہا ہو اور یہ مال لے کے بیٹھا رہے، یہ بے شرم مالدار ہے. اپنے مال کو اپنی عزت کا سبب سمجھے، اس کا مطلب بے حیا مالدار ہے. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر علم ہے اور حلم ہے تو یہ تو خیر ٹاپ کیٹیگری ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے تھوڑا چھوٹا انسان بن جائے. چھوٹا انسان بنے تو کیا بنے؟ مال معہ مروہ. مروہ کسے کہتے ہیں؟ مروت و شرم ہم اس کو کہیں گے. اگر سادہ لفظوں میں کہیں، میں کسی دوسرے کو مشکل میں دیکھوں جو میں حل کر سکوں تو میں تڑپ اٹھوں کہ یہ مشکل میں حل کر سکتا ہوں، میں کیوں بیٹھا ہوں پھر یہاں پہ، اور میرا کام کیا ہے. اس کو ہم کہیں گے مال معہ مروہ. میرا مال میرے لیے، میرا مال میرے تعلقات کے لیے، میرے بچے، میرے خاندان. یہ بے شرمی ہے، اس مال میں شرم نہیں. مال معہ مروہ ایسا ہونا چاہیے. امام فرمایا صحیح کہا تم نے، اچھا کہا، انسان کو ایسا ہونا چاہیے. علم معہ حلم، مال معہ مروہ، ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ تو اس نے پھر سر جھکایا اور اس کے بعد کہنے لگا فقر معہ صبر. کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نہ ہو لیکن صابر ہونا چاہیے، شاکر ہونا چاہیے. اللہ سے شکوے نہ کرے، دوسرے کا مال دیکھ کے پریشان نہ ہو. جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کو کیوں قیمت دے؟ اپنے اندر صابر ہو. نہیں تھا مال، سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ مجھے مال چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فقر معہ صبر. فقیر ہو لیکن صابر ہو، شاکر ہو، فخر پہ صبر کرے. نہیں یہ کہ مثلا کوئی کام نہ کرے، نہیں کام کرے، نہ ملا کوئی بات نہیں، غلط کیوں کرے، کمپرومائزز کیوں کرے. فقر معہ
صبر. سید الشہداء نے فرمایا بہت صحیح ہے، بہت اچھا کہا. علم معہ حلم، مال معہ مروہ، فقر معہ صبر. انسان کی ڈگنیٹی اس سے بہتر کسی اور کلچر میں بیان ہوئی ہے کیا؟ میں انگلش لٹریچر کے ایکسپرٹ نہیں ہوں، آج تک میں نے کسی اور لٹریچر کے اندر ہیومن ڈگنیٹی کو ایسا نہیں دیکھا ہے. کیا کہیں اور ہے ایسا کچھ؟ مجھے نہیں ملا ہے. دیکھیں پیسز جس میں کچھ ریفلیکٹ ہوتا ہے، یہ عظمتیں کہیں نہیں ہوتی. شاید اس کے لیے ہمارے مولا نے کہا تھا، مولا امام پنجم نے فرمایا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. مفید علم. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. ہم کیا ایسا ہوگا کہ ہم ڈگریز اور یونیورسٹیز کے مخالف ہوں گے؟ نہیں، ہم مخالف نہیں ہوں گے. انسانوں کے کام آنے والا کوئی علم لے کر آئے کہ ہم اس کے مخالف ہوں گے؟ نہیں، مخالف نہیں ہوں گے. لیکن کوئی اسی کو استعمال کرے صرف سکوں کے لیے، صرف شہرت کے لیے. اگر کوئی واقعا خدمت کا دعوے دار ہے تو خدمت بھی تو کرے. اگر کوئی واقعا یہ کہہ رہا ہے ہم نے علم لیا تھا کہ خدمت کریں تو کرو، کر کے دکھاؤ. پھر کس نے میدان روکا ہے؟ علم معہ حلم، مال معہ مروہ، فقر معہ صبر. بہت خطرناک آخری جملہ ہے، بہت خطرناک آخری جملہ، میرے جیسے کہ وارننگ. امام نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ اب یہ بھی نہیں، اب کیا ہو؟ وہ عرب جو ہے نا جوش میں آ گیا، کہنے لگا مولا یہ انسان فضول ہے، اس کو آسمان سے بجلی گرائے آگ لگ جائے، اس کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں. امام نے کہا صحیح کہا، یہ صحیح کہا، یہ فضول انسان ہے. کم سے کم میں فضول نہ بنوں، آگ کی اہلیت میرے اندر نہ ہو، آگ سے اوپر کوئی چیز ہونی چاہیے. کسی کیٹیگری میں تو فکس ہو جاؤں. ڈگنیٹی اس کو کہتے ہیں. ہیومن ڈگنیٹی شہرتوں میں نہیں ہے، ہیومن ڈگنیٹی طاقت میں نہیں ہے، پیسے میں نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے. یہ سبسٹینشل ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے ہونی چاہیے. کل ہم انشاءاللہ عزت کے مفہوم کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. سید الشہداء کی وکالت بہت اسٹرانگ ہے، بہت مضبوط. تبدیلی، مفاہیم کی تبدیلی یہاں تھی. سید الشہداء نے مفاہیم تبدیل کر دی. اس سب کے اوپر بات ہونی چاہیے. عزت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں، فلاح کامیابی کسے کہتے ہیں، صلاح کسے کہتے ہیں، سعادت کیا ہے. سید الشہداء کے پاس سب کچھ ہے. اور سید الشہداء کا کارنامہ ہمیں جا کر ان مفاہیم میں ڈھونڈنا پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے جیسے اب دنیا ان مفاہیم کو لینے کے لیے کچھ تیار ہو رہی ہے. دنیا کے اندر ان مفاہیم کی طاقت اب زندہ ہونے کی طرف گئی ہے. دنیا فضول کافی وقت گزار چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انسانیت نے مختلف سفر طے کیے ہیں آئیڈیالوجیز کے اندر، اور شاید یہ وہ وقت ہے جب سبسٹینشل چینج اب شاید دیکھی جا سکے. بہرحال کربلا نے ہم انسانوں کو بہت کچھ دیا، اور سید الشہداء نے اپنی کربلا کے اندر سارے وہ جمع کیے جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو اس مفہوم کی تبدیلی کو احساس کر سکتے تھے. اور یہ وہ حسینیت کا بہت سخت معیار ہے جس کی وجہ سے تعداد کم ہے. کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مفہوم کی اس تبدیلی کو دیکھ سکے، سمجھ سکے، عمل میں لائے، تو وہ وہاں کربلا میں نہیں آ پائے گا. لہذا ہو رہا ہے جو وفاداری کو سمجھتے تھے. حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ تشریف لائے، مثلا زہیر بن قین بجلی. زہیر بن قین بجلی کبھی بھی علوی کیمپ کے اندر نہیں تھے،
زندگی بھر انہوں نے کسی اور کیمپ میں گزاری تھی، لیکن ان کے اندر وہی جو ہیومن ڈگنیٹی تھی وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی کہ مثال کے طور پر کس طریقے سے انہوں نے جواب دیا جو میں کبھی اور کے لیے رکھتا ہوں. اور یہ جو کربلا تھی یہ سب نے مل کر سید الشہداء کی رہبری بنائی، اور اس کربلا میں جو اہم ترین کردار غیر معصومین کا تو ایک عظیم الشان کردار ہے یہاں پر، لیکن اس کربلا کا بہت اہم کردار خواتین کے اندر نظر آتا ہے. نامکمل کربلا اگر وہ خواتین نہ ہوتی. کربلا کی خواتین نے انسانی عظمت کو کہیں اور پہنچا دیا. سید الشہداء یہی چاہتے تھے کہ انسانی عظمت کہیں اور پہنچے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں بچوں کو نہ چاہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں بہرحال اپنے بچے کو چاہتی ہے. ماں چاہتی ہو یہ سادہ سی بات ہے، ماں جس کو چاہتی ہو اسے قربان کرے، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. اگر مجبوری میں کوئی بچہ قربان ہو جائے اور وہ گریا کرے، طبیعی سی بات ہے، بچہ قربان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا، ماں گریا کرے، یہ بڑی بات ہے نہیں، یہ بہت سادہ سی بات ہے. لیکن ماں خود اپنے بچے کو قربانی کے لیے تیار کرے اور قربانی کے لیے بھیجے، ہاں یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی بات یہ کہ جس بچے کو قربانی کے لیے بھیجے اس پہ گریا بھی نہ کرے. نہیں، میں گریا نہیں کروں گی، میں نے اپنے ہاتھ سے بھیجا. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ عظمت ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اندر. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ان شخصیتوں کا کم سے کم نام لینے کی سعادت دی. نہیں معلوم ہم سمجھے نہیں سمجھے، کتنا قریب گئے کتنا دور رہے، یہ کہ ہم ان کے نام پر بیٹھے ہیں بحمداللہ الحمدللہ. یہ کہ میں اور آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نام احترام سے کریں، ان کی شخصیت کا ذکر احترام سے کریں. آج حضرت اون و محمد کے مصائب پر چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں. آپ جب حضرت علی اکبر کے مصائب سنتے ہیں تو تسلیت کسے پیش کرتے ہیں؟ آپ سید الشہداء کو تسلیت پیش کریں گے، حضرت علی اکبر کی والدہ ماجدہ کو تسلیت پیش کریں گے. لیکن عزیزان محترم، آج حضرت اون و محمد کے مصائب میں پڑھوں، آپ کسے تسلیت پیش کریں؟ وہ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر آج کی شب آپ نے چند آنسو پیش کیے، یہ آنسو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حضور، یہ بی بی ہے زینب سلام اللہ، ان کے فرزند کی یاد میں ہوں گے، ان کے بچوں کی یاد میں. شب عاشور بڑا عجیب وقت ہے. ہر کوئی خیمے میں بیٹھا یہ حساب کر رہا ہے کہ کل حسین پر قربان کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے. بڑا عجیب لمحہ ہے یہ. تو جن ماؤں کے بچے نہیں تھے وہ اپنے آپ کو کہہ رہی تھی کاش کوئی بچہ ہوتا تو قربان کرتے. اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اتنی قربانیاں دے چکی تھیں، لیکن شب عاشور جو ہوئی تو گویا اون محمد کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا تم لوگ ہمارا سرمایہ ہو، کل امام پر قربان ہونا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سوچے کہ تمہاری عمر کم ہے، تم نے نہیں جانا ہے. نہیں، تم نے جانا ہے، تم نے قربان ہونا ہے. اور یہ جو جوان ہیں بنی ہاشم کے جوان ہیں، ان کی زندگیاں اسی بات پہ گزرتی تھیں کہ ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، ہم نے تو شجاعت دکھانی ہے. لہذا جب عاشور کا وقت آیا اور تمام لوگ جانے لگے، ایک موقع آیا امام حسین کے سامنے، وہ دونوں حاضر ہو گئے اور کہا کہ مولا ہمیں بھی جانے کی اجازت دیجیے. ایسو شاید میں اس جملے کو یا ان باتوں کو آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں، شاید میں نہ کر سکوں، لیکن بہرحال جن لوگوں کی بہنیں ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ خود خواتین کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، ان مردوں کے لیے بھی سمجھنا آسان ہے جن کی بہنیں ہیں. اگر بہن کا بچہ آ کر قربانی کی اجازت مانگ رہا ہے
تو امام حسین اون و محمد کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھ رہے تھے کہ اب یہ جو دونوں بچے جائیں گے تو میری بہن کے دل پہ کیا گزرنے والی ہے۔ منع کیا، کہا مت جاؤ، تمہارا باپ بھی یہاں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے۔ کہا ہمارے باپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں جانا ہے۔ اتنا التجا کی، اتنی درخواست کی، امام حسین نے بھیج دیا، دونوں فرزند گئے۔ کس طریقے سے مقابلہ کیا؟ بعد اوقات ہم لوگ غم بیان کرتے ہیں، شجاعت بیان نہیں کر پاتے، شہامت بیان نہیں کر پاتے۔ دونوں بہرحال علی کی اولاد میں سے ہیں، دونوں بہرحال علی کی اس نسل میں سے ہیں۔ کیا شجاعت دکھائی، کیا شہامت دکھائی۔ مختصر کرتے ہوئے بس ایک موقع آیا جب دونوں زمین کے اوپر گرے اور السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کربلا کا ایک حصہ ان مجاہدوں کا لڑنا تھا، کربلا کا دوسرا حصہ ان کی لاشوں کا واپس آنا تھا۔ انتہائی سخت حصہ ان لاشوں کا واپس آنا تھا۔ کچھ لاشوں کو سید الشہداء خیموں میں نہیں لائے، کچھ لاشوں کو جن کے اہل اقربا موجود تھے ان کو خیموں کے اندر لے کر آئے۔ اب آپ مجھے بتائیے اون محمد کا لاشا خیمے میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے؟ تو خود ابو الفضل العباس اور سید الشہداء گئے اور اون محمد کا لاشا لے کر گویا بیویوں کی طرف واپس آئے تاکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے پیش کریں۔ گویا جب یہ نزدیک آئے تو بی بی زینب نے فرمایا یہ لاشیں ہمارے پاس مت آئیے گا، یہ لاشیں ہمارے خیمے میں نہیں آئیں گے، یہ لاشوں کے خیمے میں جائیں گے، یہ یہاں خیموں میں نہیں آئیں گے۔ التجا ہوئی، التماس ہوا کہ آپ کے بچے، فرمایا نہیں میں نے اپنے بھائی کو قربان کر دیے۔ اب بی بی زینب چونکہ امام شناس ہیں تو وہ امام کی طبیعت کو واقف ہے۔ اگر بی بی کے سامنے لاشیں آئے اور بی بی روئی تو اس سے زیادہ حسین روئیں گے کہ غم میری بہن کے دل پر آیا۔ تو بی بی نے گویا لاشوں پہ رونا بند کر دیا۔ ابھی تو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ماں بچوں پر نہیں روئی۔ ارے صبر کا کتنا بڑا پہاڑ ہوگا جو اس ماں نے اٹھایا ہے۔ ماں اپنے بچوں کی لاشوں پہ نہیں روئی، ارے ایک دفعہ نہیں روئی، بار بار تحمل دکھایا، بار بار تحمل دکھایا۔ یہ تو 10 محرم کو ہو گیا، 11 محرم کو ہوا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا عماریوں سے اپنے ابین پر تشریف لائی۔ تمام تر روایات کے مطابق امام حسین کے لاشیں پر گئی تھی، اون و محمد کے لاشوں پر پھر نہیں گئی ہے۔ سید الشہداء کا ماتم کیا، اور اس میں 11 محرم کو روایت آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ ایک تیسرا موقع بھی ہے، وہ کون سا موقع ہے؟ وہ موقع ہے جب زندانوں میں مجلسیں برپا ہوئی ہے، جب زندانوں میں مجلسیں برپا ہوئی ہیں۔ سید الشہداء کے غم میں پھر بی بی روئی اور اون و محمد کے غم میں نہیں روئی۔ اب عزیزو اگر میں آپ کی خدمت میں بس آخری جملہ عرض کروں، کہاں بی بی روئی ہے اون و محمد کے غم میں؟ کب روئی ہے؟ مجھے اور آپ کو پرسہ دینا ہے بی بی کو، اور بس اس آخری جملے کے ساتھ کہاں بی بی روئی ہے؟ وہ دن جب مدینے واپس آئی اور اپنے خالی گھر میں گئی، ضبط کا بندھن وہاں ٹوٹا، خالی گھر کو دیکھا، ہر دیوار اون و محمد کی یاد، ہر کونا اون و محمد کی یاد میں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔